اور آج کاریابی صاحب کی دعوت پر آپ حضرات نے مجھے بلایا، ایک بات آپ کو بتا کے جاؤں گا، اپنے پلے باندھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم لے کر آئے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کا ایک خوبصورت بیان۔ چلیے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ مٹی کا ڈھیر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، یہ سارے کے سارے دھوکے کے گھر کے نقشے ہیں۔ پچھلوں کے مرنے پہ تمہیں یقین نہیں آتا، پچھلے سال جو دنیا سے چلے گئے، کل گئے پرسوں ہمارے یقین نہیں آتا، چلو کل قبرستان کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، کسی مرنے والے سے پوچھنا، او میاں مکان کی خاطر، زمین کی خاطر، حصے کی خاطر، کاروبار رقبے کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں ننگا کیا، بہن کا دوپٹہ اتنے عدالت کے کٹہرے میں اچھالا، رب اکبر کی قسم ہے، رو رو کے کہے گا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن جس مکان کے لیے میں نے گھر بار چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، فرشتوں نے مجھے اس مکان کی ایک اینٹ کو بھی قبرستان میں قبر میں لے جانے نہیں دیا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، پیچھے کیا بنے گا، بچیاں جوان ہیں، پیچھے کیا بنے گا، بچے جوان ہیں، پیچھے نہ کسی کی دکان بند ہوئی، نہ کسی کا کاروبار بند ہوا، نہ کسی کا کارخانہ بند ہوا، نہ کسی کی نوکری کی کرسی خالی ہوئی، 50 امیدوار ہیں، یہ سوچ آگے کا کیا بنے گا۔ 70 سال کی اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ایک دن بھی آگے کے بارے میں سوچا ہی کوئی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے، آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی کمر مبارک پر اس انداز میں تھا جیسے بوڑھوں کے ہوا کرتا ہے، اور آپ کی یہاں سے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اندر گئے تھے جوانوں کی طرح، واپس آئے بوڑھوں کی طرح؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، قرآن کی وہ آیتیں سنا کے گئے جس میں قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کی ہولناک کیا سن کر میں محمد کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا۔ اگر کسی بھلے کے میں ہو تو آج یہ بھلے کا اپنے دل سے نکال لیو کہ اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، اے بابو جی یہ تو تجھے دکھایا جائے گا، سوٹے مار مار کے دکھایا جائیں گے، اور یوں کہہ کے دکھایا جائے گا الم یاتکم نذیر، تجھے اس وقت مار پڑتی رہے گی جب تک تو اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کرے گا۔ کیا تیرے دروازے پہ تجھے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قاری عابد صاحب نے لاکھوں روپے کا انتظامیہ حاضہ کے ساتھ مل کر خرچہ کر کے جلسہ کیا، اے بے شرما حفظ آباد سے عبدالحنان تو آ گیا، اللہ اکبر سنکتر کے لوگ تو آ گئے، دائیں بائیں سے لوگ آ گئے، اتنی بدبختی کیا تھی، تیرے گھر کے اندر چاروں سپیکروں کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کا نام سن کر اللہ کے دربار میں کیوں نہیں آیا ہے؟ امام ابن کثیر نے لکھا 1800 سال تک کرتا رہے گا، کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ مار سوٹوں سے مار، ڈنڈے سے مار، تیری مرضی، پہلے ایک مرتبہ میری پکار پہ جواب تو دے دے۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتوں اس کو چپ کرا دو، آج اس کی زبان سے میرا نام اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندوں مجھے ایک مرتبہ بلاؤ، 70 مرتبہ کہوں گا جی میرا بندہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اپنی ڈیمانڈیں دیکھیں اور اپنا اللہ سے محبت کا معیار دیکھیں۔ قاری صاحب سے میرا تعلق ہوگا، گہرا ہوگا، قلبی ہوگا، قاری صاحب کو میں ایک رات کو کہوں گا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا، کر سے میرا یہ کام کر کے دے، چلو قاری صاحب پورا نہیں کرے گا، چلو قرضے مرضے میں ہاتھ ڈال دے گا، ایک تعلق ہوگا۔ جب میں اسے اچانک کہوں گا یار میں جانتا بھی نہیں بولی حنان کو، پہلی ملاقات میں پیسے مانگنے لگ گیا، پہلی ملاقات میں یہ کرنے لگ گیا، یار کوئی مسئلہ ہے، کوئی وہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، 36 سال مٹول کرے گا۔ اللہ سے اتنی رشتہ داری کون سی ہماری بھائی؟ بندے ہیں اس کے، باقی ہم نے کوئی رشتہ داری کی کسر چھوڑی، کوئی تعلق ہمارا استوار برقرار رہے کوئی چھوڑی؟ لیکن جنازگاہ کے اندر کھڑے ہو کے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا،
فرشتے ساتوں آسمان کیوں دیکھنے لگے، یا اللہ اسے تو آدھا کلو چینی دکان سے کوئی نہیں دیتا، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اسکول سے اس کے بچوں کو فیس نہ دینے کی وجہ سے نکال دیا گیا، اس نے بھائی سے 2000 مانگے نہ دیے، بجلی کا بل زیادہ آیا، سگے باپ سے 1000 مانگا نہ دیا، پرچون والی دکان پر آٹا لینے گیا، اس کے کہنے پہ کسی نے آٹا نہ دیا، یا اللہ یہ اتنا بڑا منہ کھول کے تیرے سامنے کھڑا ہے، 8 قسم کے لوگوں کی تیرے سے مغفرت مانگنے کے لیے آیا، حالانکہ پورا سال ہو گیا ہم نے اسے تیرے گھر میں ہی نہیں دیکھا ہے۔ کون ہے یہ؟ کہہ رہا اللہ جتنے زندہ سب کو معاف کر دے، جتنے مردہ ان سب کو معاف کر دے، جتنے چھوٹے بڑے سب کو معاف کر دے، مرد عورتوں کو معاف کر دے، جو یہاں آئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جو نہیں آئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ یہ کملہ تو نہیں ہو گیا؟ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے صبح صبح جس کے گھر میں چولہا جل رہا تھا، ہانڈی پکڑی تھی، پراٹھے دیسی گھی کے تیار ہو رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ دے نام تے دے دے، اس نے جوتا اٹھا کے مارا، آج کس منہ سے تیرے دربار میں مانگنے کے لیے آ گیا؟ یہ تو نہیں۔ اللہم فی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یا اللہ 4 دن پہلے اس کے بچے کا ولیمہ تھا، دنیا کے کھا کے جا رہی تھی، ایک فقیر کشکول لے کے آیا، الہ العالمین 7 والے بابے کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کے ٹانگوں پہ مارا تھا۔ یا الہ العالمین جس نے تیرے نام پر بچہ بسا نہیں دیا، آج تیرے سے سارے جہان کی مغفرت مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہم فی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے؟ یا اللہ رمضان کا پہلا روزہ تھا، لوگ روزے سے اللہ اکبر درود شریف پڑھتے بازار میں آ رہے تھے، یہ سگریٹوں کے کش لگا کے روزہ داروں کے منہ پہ دھواں مار رہا تھا، آج مالک کائنات کس منہ سے تیرے دربار میں باپ کی بخشش کروانے کے لیے آ گیا؟ فرمایا مومن ہر عمل کر سکتا ہے، مومن ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن مومن سے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا تو بازار ہی میرا عزیزوں کاروبار، بلکہ ہمارا رشتوں کا لینے دینا بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ تیرے دربار میں آیا کیا لینے؟ جو تہجد کے وقت کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جو جمعے کے دن کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جس نے پورے زندگی کے اندر سجدہ نہ کیا اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جس نے عید کی نماز پڑھی اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے۔ کبھی مسجد کی دیواروں میں سے اعلان ہوا ہو، کبھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں سے اعلان ہوا ہو، جو 1 سال کے بعد آیا آخری سب میں چلا جائے، جو 5 نمازوں میں آتا ہے پہلی سب میں آ جائے۔ الہ العالمین اللہ اکبر، راز کیا ہے اس بندے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے مالک کائنات؟ کہ تو ہر جگہ تیرے نام کو دباتا ہے، تو ہر جگہ اس کے شان کو بلند کرتا ہے۔ فرمائے اس بندے کو میرے بتا دو، آج بندہ میرے طرف کے تراز کی انگلیاں اٹھاتا ہے، اس سے پوچھو اس وقت جب تو نے نہ کوئی اللہ اکبر کا، نہ کوئی ذکر کیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ تو نے تسبیح پڑھی، نہ درود شریف پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ جہاد کیا، اس وقت تو دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا۔ امشاد نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، تھا ہی کچھ نہیں تو۔ پہلے آیت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ابھی تو اس پروسیس کے اندر بھی تجھے نہیں لے کے آئے تھے۔ کہاں تھا تو رحم مادر میں؟ کہاں تھا باپ کی پشت کی ریڑھ کی ہڈی میں؟ ابھی تو اس عمل میں اس ذائچے میں نہیں لائے تھے۔ جب فرشتوں نے تیرے پہ انگلی اٹھائی، اے میرا بندہ، جب تو نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں سبحان اللہ نہ کہا، ایک مرتبہ بھی تو نے سجدہ نہ کیا، تیرا ماتھا ہی نہیں تھا، تو نے سجدہ کیسے کرتا؟ اس وقت میری تیری وکالت کر کے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کر جاؤ فرشتو، ان کے بارے میں تم نہیں جانتے، تمہارا رب ان کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے کہا تھا اس وقت بندہ کسی کے رئیس صاحب گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے تو انہوں جان دیں، کہتا نہیں کہا پھر پراٹھ، اسے پتا تھا نا، کیا پتا تھا؟ اس نے اپنے بندے کے مادے میں رکھ دیا تھا کہ 70 سال گناہ کرے گا،
آخری وقت کے اندر آنکھیں بند کرتا کرتا اگر مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کرے گا، فرشتوں نے کہا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا تم صلح کی بات کرتے ہو، اگر میں اپنی رحمت پر آ گیا تو میں 70 سال کے گناہوں کو ہی معاف فرما دوں گا۔ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے تھے، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ 3 بیٹھے، آپ میں بیٹھے گئے کہ چولا دا کی حال ہے، دان دا کی حال ہے، کپا دا کیا حال ہے؟ کبھی میرا عزیزو ایمان کا مذاکرہ بھی کیا کرو، ایمان کا کیا حال ہے؟ گھر کے کتنے افراد نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، کتنوں کو نمازی بنانے کی کوشش کی، دعاؤں کا تیرا کیا اہتمام ہے، ذکر کا تیرا کیا اہتمام ہے، نماز کے سجدوں کا تیرا کیا اہتمام ہے؟ یاد رکھنا یہ ضابطے، 5 وقت کی نماز ضابطہ، تہجد کی نماز رابطہ، اشراق کی نماز رابطہ، حاجت کی نماز رابطہ، ذکر اذکار رابطہ، صدقہ خیرات رابطہ، کسی معصوم کا دل جوئی کرنا رابطہ، اجڑے کو بسا دینا رابطہ، روتے کو ہنسا دینا رابطہ، ننگے کو کپڑا پہنا دینا رابطہ، بھوکے کو کھانا کھلا دینا رابطہ۔ رب اکبر کی قسم ہے، کبھی کبھی رابطہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس رابطے کو اتنا قبول کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ ضابطہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یا تو نماز پڑھیں گے ایسے بھاگیں گے جیسے 6 مہینے بعد رہائی ہو رہی ہو۔ آج ایک بات بتاؤ، آپ کیا ٹائم ہوا؟ 12:20۔ آج کوئی خاص وجہ ہے؟ نماز کتنے بجے تھی مولانا یہاں پہ؟ 7:45 بجے مسجد کا تلوارہ ٹک تر لگ جاتا ہے، آج 4:45 گھنٹے 4:30 ہو گئے، کیوں دروازہ کھول رکھا ہے؟ بابو جی لگ رہا ہے ان کی پیشانیوں سے کوئی سجدے کی ایسی لہر اٹھی، اس زبان سے خدا کی محبت کا ایسا بولا، ان ہاتھوں سے اللہ کی محبت میں کچھ ایسا دیا گیا، اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آیا، اللہ جل شانہ نے آج رات کے اندھیرے میں تیرے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ ہی کھول دیا ہے۔ کچھ کیا تو ہے آپ نے یار، آج کوئی نیکی ہوئی ہے اس علاقے میں؟ پورے علاقے کے اندر میرے عزیزوں کوئی ایک نیکی کرتا ہے، پورے علاقے کے اندر کسی ایک گھر میں خوشی ہوتی ہے، چراغا ایک گھر میں ہوتا ہے، اس ایک گھر کے چراغا سے پوری گلی پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کسی کچے مکان میں پکے مکان میں کیا پتہ کسی ریڈی والے کسی دکان والے نے وہ نیکی کر دی جس نیکی پہ اللہ راضی ہو گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کا دروازہ بھی کھلوا دیا اور اپنے گھر کو اپنے بندوں سے اللہ نے رات 12 بجے آباد بھی کروا دیا ہے۔ کوئی نیکی آپ سے ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے سارے نہ صحیح، اول تو سارے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا ہے تمہارے علاقے میں جس کی اللہ سے یاری ہے۔ کوئی بیٹھا ہے؟ 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے تھے، سنو، حضرت مالک بن دینار، شفیق بلخی، حسن بصری، اب بیٹھے تینوں اللہ والے، توبہ پہ بیعت چھڑ گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ حسن بصری کہنے لگے میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، علم میں پڑھا ہے کہ اگر بندہ رو کے اللہ کو دکھا دے اللہ معافرت کر دیتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی کہنے لگے رہنے یار حسن، میں نے تو جو کتابوں میں پڑھے نا کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کیفیت بدل جائے، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور آگے بیٹھے تھے میرے شفیق بلخی، کہنے لگے میاں نہ آنسو دیکھ نہ رونگٹے دیکھ، بس سچے دل سے جو توبہ کر لے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب جب تینوں اللہ والے بیٹھے بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت حسن بصری یوں گردن اونچی کر کے سر اونچا کر کے جھانکنے لگ گئے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ مالک بن دینار کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ اب کیا کریں؟ میں مجمع کے اندر دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا اللہ والا ہوگا، کوئی ایسی اللہ والی ہوگی جس کا تعلق اس وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے۔
کوئی نہ کوئی تو تمہارے اندر کیا پتا میرے دائیں میرے بائیں سجے کھبے لیفٹ رائٹ پہ کوئی نہ کوئی ایسا ظہور ہے، کیا پتا سامنے مردوں میں عورتوں میں بوڑھوں میں بچوں میں جوانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کے تا دل کے اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اس پر خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، پانی کا چھینٹا زمین پہ گرے، چھوٹے چھوٹے ذرے میرے عزیزو دائیں بائیں کپڑوں پہ آتے ہیں، یقین جانو آج میرے عزیزو چھینٹے پڑ رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے وجود کے اوپر ہمارے دامنوں پر بھی آ رہا ہے۔ بس اس دوستی کو بحال کرنے کی کوشش کرنا۔ آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، میرے سے ڈرو جیسا کہ میرے سے ڈرنے کا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مننے کی کوشش نہ کرنا جب تک تمہاری میری صلح نہ ہو جائے، جب تک مجھے راضی نہ کرو میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں پھر دوبارہ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کرنا ہو، جتنے جنازے کپڑے چہرے سے ہٹا کے دیکھ لینا، چہرے کی افسردگی بتلائے گی خدا اس سے ناراض، یہ خدا سے ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ اگر کپڑوں کے بدلنے سے، اگر کفن کے چمکنے سے، اگر پھولوں کی پتیاں نیچاور ہونے سے بخشش ہوتی تو رب اکبر کی قسم ہے کربلا کا حسین نے زکینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن نہ سناتا۔ اگر پھولوں کی پتیاں، اگر ہار، یہ قبروں کی چادریں اگر نجات کا ذریعہ بنتی تو تیرے میرے پاس تو میرا عزیزو قرآن والی چادر ہے، حسین کے پاس تو نانے کا قرآن والا سینہ تھا۔ دنیا کا نظام علیحدہ، پانی کی موٹر چل رہی ہو ٹینکی بھر جاوے، 10 افراد کے روپ ہوا موٹر بند کر لے، ٹنکی بگ گئی، پانی نکل رہے، تار میں سپارکنگ آ جائے، 36 آ جائیں گے، آگ لگ جائے، کوئی کولہ کوئی ڈول کوئی پیالہ اپنے گھر سے لے آئے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے قبرستان کا نظام علیحدہ، وہاں کی دنیا نرالی، وہاں کا انداز نرالا، ماں قبر میں ساتھ پڑی ہے، ابا اس طرف پڑا ہے، دادا سرانے پڑا ہے، بیٹا پیتیوں کی طرف پڑا ہے، لیکن جو بھائی اور باپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اکبر اس کا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ 82 سال تھی جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی عمر، دوہرا دماد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اتنا قبرستان میں بیٹھ کے رویا کہ داڑھی مبارک کے بال گیلے ہو گئے۔ دیکھنے والے نے کہا عثمان تیرے پر بھی کیا پریشانیاں پڑی، تو بھی قبر کے ڈر سے رو رہا ہے؟ کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے آگے نجات ہو جائے گی، اگر یہاں پھنس گئے تو آگے میرے عزیزو اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جانتے کون ہیں؟ مومنوں کی ماں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، 9 اعزاز ہیں اما عائشہ کے پاس، 9 اعزاز جو اما خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھی نہیں، اما حوا کے پاس بھی نہیں، اما سارہ کے پاس بھی نہیں، 9 اعزاز ہیں۔ اور جس کے بارے میں حضور فرما رہے کہ اللہ نے مجھے ہر عورت سے محبت اور اعتدال کا حکم دیا اور میں کرتا بھی ہوں، لیکن کیا کروں میرے دل کا جھکاؤ میری عائشہ کی طرف ہے، اس میں میرا اختیار کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ جی تو چاہتی ہے کہ میں تو جنت میں رلے رہے؟ اما عائشہ نے دیکھا جی کیا کہہ رہے، اے عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اکٹھے رہے؟ کہ جی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر 3 کام کر لیو، بیوی نبی کے گھر میں، نبی قیامت کی صبح تک جس کے حجرے میں، اے عائشہ اگر چاہتی ہے جس کی قدموں کی برکت سے حجرہ کا کچا مکان بھی جنت بن گیا، جنت الفردوس سے اعلیٰ بن گیا، اللہ اکبر۔ فرمایا اے عائشہ اگر چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ساتھ ہو تو 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات، اے عائشہ دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے۔ اے عائشہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو مالدار لوگوں سے ذرا دور رہنا۔ اے عائشہ جنت میں اگر میرا ساتھ چاہتی ہے تو تن سے کپڑا اس وقت تک نہ اتارنا جب تک تیرا کپڑا پیمند لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ جاؤ سلا والی کی عدالت میں چلے جاؤ، سرگودے چلے جاؤ، جنگ کی عدالتوں کے اندر چلے جاؤ، عالمہ بچیاں طلاق اس وجہ سے لے رہی ہیں کہ اس سال اس نے مجھے کپڑے نہیں بنا کے دیے۔
طلاق کا عمل جائز ہے، طلاق دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کو یہ جائز عمل اتنا ناپسندیدہ ہے، فرمایا جب زبان سے زمین پر طلاق کہا جاتا ہے، اس جملے کو سن کے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ شام کو دریا کے اوپر تخت ہوتا ہے، سمندر پر شیطان اپنے چیلوں کو بلاتے ہیں، تو نے کیا کام کیا کہ مسلمانوں سے چوری کروا دی، مسلمانوں سے دو نمبری کروا دی، مسلمانوں سے دھوکہ کروا دیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان قتل کرا دیا۔ ایک لنگڑا للہ شیطان کہتا اور تو بھی کچھ کر کے آئے کہ نہیں؟ کالی جا میں کیا کرتا، میں کچھ نہ کر سکا، بس ہنستے بستے میاں بیوی کے اندر میں نے جھگڑا کروا دیا۔ شیطان سردار اٹھ کے گلے لگاتا ہے کہتا ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کا کام کیا، لیکن تو نے میری مرضی کا سب سے اچھا کام کیا ہے۔ جھگڑا ہو، رزق ہو، سوال ہی پیدا نہیں۔ بھائیوں کے گلے، بہنوں کے گلے، ماں کے گلے، باپ سے زمین کی جائیداد کے تقاضے دسترخوان پہ چھوڑ دو، رب اکبر کی قسم کھانے والوں کے پیٹ بھر جائیں گے، دسترخوان پہ خدا کی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ جس دن گلا جھگڑا دسترخوان پہ آ گیا، اللہ کا نور اٹھ جائے گا۔ ہر لقمے کے اوپر گالی، دال پکانے والی کو گالی، مرچی کاٹنے والی کو گالی، روٹی لانے والی کو گالی، برتن دھونے والے کو گالی۔ رب اکبر کی قسم ہے جس کھانے کو ہاتھ لگانے سے پہلے کہا تھا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، تب اللہ کے نام کے علاوہ گالی دی جائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے آسمان سے چہروں پہ پھٹکار تو آئے گی، دسترخوان پر خدا کی رحمت نہیں آئے گی۔ پھر یہ خوراکیں اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گی، ہسپتالوں میں تجھے دھکیل لیں گی، تھانوں میں تجھے دھکیل لیں گی، یہ تجھے پریشانیوں کے کنویں میں لا کے پھینک دیں گی، تو سکون کا سانس مانگے گا نہیں ملے گا، عزت کی موت مانگے گا، یہ رستے تجھے عزت کی موت بھی آنے نہیں دیں گے۔ پہلے کیا تھا؟ ایک بندہ کماتا تھا، 15 افراد کھاتے تھے، پھپھیاں بھی 4 آتیاں، ماسیاں بھی آتیاں، خالائیں بھی آتی، محلے والے آتے، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ فریج تھا نہیں، 8-8 دن سبزی پڑی رہتی، سڑتی نہیں تھی، مکھن گھر میں تھا، دودھ گھر میں تھا، نور گھر میں تھا۔ گھر سے نور ختم ہوا، فطور آ گیا، نہ دسترخوان بچا، نہ زندگیوں کا سکون بچا، نہ اخلاق بچا، نہ کردار بچا۔ باپ اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتا، توجہ اولاد ماں باپ کی طرف نہیں دیتی۔ بہن بھائی کے سامنے ننگی ہو کر، بھائی بہن کے سامنے ننگی ہو کے پڑا ہے، اور دروازے پہ لکھتے تمہیں شرم نہیں آتی تو اپنے دروازے پہ لکھتے ہو ھذا من فضل ربی۔ ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، جمعرات، جمعے کا دن، ایک بندہ گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آتا، تمہارا حق ہے تم دروازے پہ لکھو ھذا من فضل ربی۔ اس امت کا نوجوان ناپاکی کی حالت میں 2 دن ناپاک رہے اور دروازے پہ ھذا من فضل ربی۔ کھیتی میں فصل کے آنے کی امید اس کھیتی پر ہوتی ہے جس کھیتی پہ محنت کی ہو۔ بنجر زمین پر کوئی اپنا منجا ڈال کے بیٹھتا ہے کہ یہاں فصل آئے گی؟ کہتا ہے اے زمین ہے اس قابل؟ جس کو تم نے نہ راتوں کو دعاؤں میں، نہ دن کے اجالے میں دعاؤں میں، نہ اپنی فریادوں میں، نہ نمازوں کے سجدے میں دعاؤں میں، جس تم نے اولاد کو یاد ہی رکھا، وہ اولاد تمہارے جنازے کو کندھے دے گی؟ وہ تو زمین بنجر ہے۔ اس کو اللہ کے دربار میں آنسوؤں کا پانی لگاؤ۔ 2 دعائیں میرے پیرو، 2 دعائیں میرے فقیروں، 2 دعائیں میرے وزیروں، آج سے ذمہ داری کے ساتھ مانگنی شروع کر دو، ورنہ ایسا پچھتاؤ گے۔ زندگی کا ہماری پتہ کوئی نہیں، کیا پتہ کہاں بریک لگ جائے، جائیں گے ہم، بچیں گے آپ کے کوئی نہیں۔ اگر میری نصیحت پر، نصیحت کیا ایک آرزو تمنا پر عمل کر لیا، خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی جھولیاں اٹھا کے دعا دو گے۔ 2 دعائیں آج کے بعد لازم ملزوم کر لو، ایک اپنی اولاد کے کردار کی دعا مانگو، دوسرا اپنے بچوں کی لباس کی دعا مانگو۔ روزانہ کردار گھٹتا جا رہا ہے، چوری ہوتا جا رہا ہے، نتیجہ یہی نکلا بیٹی ماں کے سامنے کھڑی ہوگی، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بھائی نے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بہن نے چھٹیاں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے اپنے بچوں کا کردار بچاؤ۔ تمہارا دادا، تمہارا نانا، تمہارا ابا وہی بزرگ تھا جو گلی میں گزرتا، لوگ دکان سے باہر نکل کے سلام کیا کرتے ہیں، تمہارے بزرگ کی داڑھی کا حیا کر کے عورتیں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرتی تھی، آج اسی کی بیٹی ٹانگے پسار کے باپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے۔
ریال کمانے کے چکر میں، دینار کمانے کے چکر میں شادی کے چوتھے دن میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر چھٹی مک گئی. پھر اسے اپنے گھر کے اندر کیوں لے کے آیا تھا؟ 20 لاکھ روپے جس کے لیے خرچ کیا، باپ کی جائیداد کے قلعے بکوا کے جس کی ڈولی گھر میں لے کے آیا، شادی کے 4 دن اس کے ساتھ جھنسنے کا موقع نہ ملا. مولانا اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ میاں سعودیہ بیٹھا ہے اور دیور سے کہہ رہا ہے جب بھابی دا الٹرا ساؤنڈ کرا کے لیا. دن رات پھرتا ہوں. یہ بھی کوٹ پنڈی داس کے اندر 5-6 دن پہلے 27 سے 28 کو تقریر کر کے آیا. سننا ہوتا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کمولی صاحب 2 بھائیوں کی بجلی کے بلوں پہ لڑائی ہوئی. سن، 2 بھائیوں کی بجلی کے بل پہ لڑائی ہوئی. ایک بھائی نے اپنی 3 سال کی بھتیجی کو اٹھایا، چیز دلانے کے بہانے جا کے نالا ڈیک کے اندر پھینک کے آ گیا. بجلی کا ماں کو چین نہ آیا، باپ کو چین نہ آیا. پچھلے ہفتے کی بات ہے. تلاش کر کے تھک گئے. شک ہوا. وہ بھائی کہنے لگا ہاں خواب میں کسی اللہ والے نے بجا کے بتایا جاؤ اپنی بھتیجی کو نالا ڈیک میں تلاش کرو. اللہ والا تو نہ آیا، سی والے آ گئے اور اعتراف کرا، انکاؤنٹر کر دیا. اللہ اکبر. ادھر بھائی کا گھر بیٹی کی وجہ سے اجڑ گیا، دوسرے بھائی کا گھر باپ کی وجہ سے اجڑ گیا. یہ تو ہو رہا معاشرے کے اندر. اگر عورتیں میرے عزیزوں اللہ اکبر نہ بیٹھی ہوتی، میں ایسی تمہیں بات بتاتا کہ زمین پھٹتی اندر دفن ہو جاتے. یہ گجرانوالے کا علاقہ، پردے کے اندر بات کرتا ہوں، گجرانوالے کا علاقہ، خاصرہ کا علاقہ. میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، اتنا بڑا دسترخوان تھا، میں خادم ڈرائیور 3 بیٹھے. میں نے کہا مولوی جمیل، منہ سے نام نکل گیا. میں نے کہا مولوی صاحب آؤ کھانا کھا لو. کہ مولوی صاحب تو اب کھانے کا کہہ رہے ہیں، ہم نے منگل بدھ جمعرات جمعہ 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا خیر ہو، کیا ہوا؟ اب سنو. ایک کرسچن عیسائی لڑکے سے مسلمانوں کی لڑکی کا افیئر چل گیا، یہاں تک کہ بعد حد سے تجاوز کر گئی. لڑکی کی ماں نہیں تھی، لڑکی کا باپ تھا. جب تھانے کچہری کورٹ تک بات گئی، لوگوں نے کہا عزت بچاؤ، کفر و اسلام کی جنگ ہو جائے گی، تھانے میں مکمکہ کر لو. دونوں فریقین مسلمان کرسچن دونوں آ گئے. لڑکی کا باپ لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا تیے اج جھوٹ نہیں بولنا، سارا سچ سجدہ دے، تیرے ظلم دا بدلہ چچو پولیس والے لے گا. ایسا چو صاحب ڈنڈے مار کے اس کی کھال اتار دے گا. پتا کب کیا تھا، کس وقت کیا تھا، کتنا کیا تھا، کب تک کرتا ہے. بیٹی نے میرے عزیزو جب یہ سنا تو باپ کی طرف یوں کر کے دیکھا اور کیا کہا سنو. ابو یہ کرنے پر سزا ملتی ہے؟ باپ نے کہا آہو. سننا، انہیں چاچو پولیس والے سے کہا چاچو جی اینو بعد پھڑیا جے، پہلے میرے ابو نو پھڑو، ماں نو مرے 2 سال ہو گئے، یہ کام میرا باپ ہر دوسرے دن میرے ساتھ کرتا ہے. یہ یہاں سے 200 کلومیٹر بھی نہیں ہے یہ گجرانوالہ. چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. خبردار. انگلی مٹکا کے کہتے ہیں میں کٹا کی خبردار. فرمایا مجھے اگر غصہ آ گیا میں اس ہاتھ کو مروڑوں گا، پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. چپ کر. تھا نہیں، میں تیرا دفاع کر رہا تھا. اب جو کرتوت کرتا ہے فرشتے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کانتا تجلو فیہا من یفسدو فیہا ویسفک الدماء. تجھے شرم نہ آئی؟ سمندر اچھل پڑے، سیلاب آ گئے، پہاڑوں کے پتھر پگھل پڑے، پانی نکل گیا، پتھر زمین پر گر پڑے اور ظالم زمین پھٹ گئی. تجھے گناہ کر کے حیا نہ آیا، میری مخلوق کو حیا گیا ہے. جاؤ کراچی کے مفتی صاحب میں مولوی عبد المالک صاحب، میرے عزیزوں ویڈیو وائرل ہو رہا تھا کہ کتنے سال ہو گئے بستر پہ معذور پڑا ہوں. اچانک ایک دن رات کو میری آنکھ لگی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کوئی خدا کا واسطہ دے کے میرے امتیوں کو کہہ دو گناہ نہ کریں. جب زمین کے اوپر میرا امتی گناہ کرتا ہے تو روزان بھر میں محمد کا سینہ دکھنے لگ جاتا ہے.
बाप इधर करवट बदल के पड़ा हुआ, अम्मा इधर पड़ी हुई। बाप की जुर्रत नहीं माँ को कह दे, माँ की जुर्रत नहीं शोर को कह दे, भाई की जुर्रत नहीं बहन को कह दे, भाई की जुर्रत नहीं भाई बहन भाई को कह दे। रात को 4 बजे तक फजर की अजान की आवाज तक मोबाइल चलता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो मोबाइल का मेरे अजीजों नेट भी बंद हुआ, आंख बंद हो जाती है। रब्बे अकबर की कसम है, आसमान के फरिश्ते कहते अल्लाह जगाएगा नहीं। तो सारी रात मेरी नाफरमानी में गुजारने वालों, अगर ये उठना चाहे तो पर मार के सुला दो। ये बंदा मेरे सामने खड़ा होता है, इसे देख के मैं अल्लाह का कल में अल्लाह की रहमत है, मैं मालिक के कायनात के गुस्से के अंदर तब्दील हो जाता है। बराबर से यहां से नो एंट्री। पूरा इलाका मस्जिद के पास से गुजरता है, 4 मस्जिद में आए, 4000 क्यों चले गए? खानदान के अंदर मेरे लाडलो मेरे प्यारो, खानदान में शादियों काटना है, 36 बंदों से पूछता है यार पुच्छी तो सही मैनू कार्ड क्यों नहीं दिता, मेरा तो सगा मतलेरे मलेरे फलेरे, मुझे कार्ड क्यों ना दिया? एक कार्ड पूरे साल में तेरे घर ना आया, तेरे हवास तू हवास बाख्ता हो गया, तेरा माथा ठकने लग गया, तो परेशान हो गया। 365 दिन के अंदर एक अजान का पैगाम तेरे घर में ना आया। रब्बे अकबर की कसम, खुदा की कसम, माथे पर बल भी नहीं आया है। क्यों नहीं बुलाया मुझे? मेरी करोड़ों रुपए की दुकान थी, मेरा करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान था, मुझे उठने ना दिया। मेरी दुकान के आगे बैठने वाले मोची जूते काटने वाले को बैठने ना दिया। सोने की दुकान पर काम करने वाला 2-2 किलो सोना शोकेस में रख के बैठा है और सामने 2000 रुपए की फेरी पे अमरूद लगा के खड़ा है। क्या वजह है? सोने की दुकान वाले को उठने ना दिया और अमरूद वाले को रेड़ी पे खड़ा ना होने दिया। कोई तो है। आज तेरी फसलों की पैदावार कर दी, अब तुझे अल्लाह याद आ गए, थोड़ा सा पानी का रुख इधर कर दिया, हुण तेन अल्लाह दे शिकवे याद आए। ए बंदे तेरे तो ये शिकवे पानी आ गया, फसलां रुड़ गईयां, मेरे शिकवों का बता कौन जवाब देगा? तुझे पता ही नहीं तेरा रब तेरे से प्यार कितना करता है। ये 3 अल्लाह वाले बैठे थे हरम में, तौबा पे बहस छिड़ गई कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। वो कहने लगे समझ कोई नहीं आई, कोई देखो अल्लाह वाला ना बैठा हो दाएं बाएं। हज़रत हसन बसरी ने यूं सर उठाया तो देखा राबिया बसरिया ये चेहरे पे कपड़ा डाल के कोने के अंदर बैठी हुई। हसन बसरी कहने लगे हाँ ये है ना जिसकी यारी अल्लाह के साथ है, चर्चे अर्श पे भी है फर्श पे भी हैं। ये वही कहले केड़ी ये कि ये राबिया है। हसन बसरी खुद अपना रिश्ता लेके गया था इसके पास। एक औरत के अंदर कुछ गश होते हैं, कुछ सलाहियत होती है कि औरत हो चलो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, औरत हो खूबसूरत हो मालदार हो। राबिया तो मालदार नहीं गुलाम थी, रंग की काली थी, खूबसूरत नहीं थी, अपहंज थी, बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती थी। हसन बसरी रिश्ता लेके चले गए, वो खड़काया राबिया क्या शादी कर ले, निकाह के हाँ कर दे, तेरे से निकाह करने आओ के खैर हो गए, न माल न दौलत न हसब न नसब न बच्चे न कच्चे न शीशा न मीशा कुछ भी नहीं करा गया। तेरा तकवा जब आसमान की बुलंदियों को छूता है तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा तेरे से निकाह हो गया तो ये निकाह हसन बसरी की मगफिरत का जरिया बन जाएगा। वो भी बड़ी शानी थी, राबिया बड़ी शानी थी। उन्होंने कहा करेगा निकाह? कहाँ का 4 शर्तें हैं। तेरे मेरे मरगे बंदे के कान खड़े हो गए, सोना मांगेगी जायदाद मांगेगी, कहेगी मां दे इख्तियार मैनू दे, प्यो दी जमीन मैनू खप के दे दे। नहीं, हसन बसरी 4 बातें हैं। पहले बता मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, दूसरी बता ना मैं माल सज्जे हाथ में पकड़ाया जाएगा खब्बे हाथ में, तीसरी बता पुल सरात से दौड़ के गुजरूंगी कट के गिरूंगी, चौथी बता मेरे लिए जहन्नम का ऐलान होगा जन्नत का। हसन बसरी बुए पे बैठ गए, धाड़े मार के रोने लगे। खराब ब्यास का तो मुझे कोई पता नहीं। और कहने लगे हसन मंजिल बहुत दूर है, पहले मंजिल पा लेने दे, अगर मंजिल मिल गई तो निकाह का पैगाम भेज दूंगी, वरना निकाह के इरादे जन्नत के अंदर कर लेंगे। भाई ये वही राबिया है। मरने के बाद ख्वाब में आई, क्या बनी? का फरिश्तों ने कहा था मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? का मैंने कहा जाओ रब से पूछ के आओ। पूछा तो उससे जाता है जो बुला देता है। तेरी जात की कसम है मुझे मेरी सांस से भूल गई, मुझे तेरा नाम नहीं भूला है। जब कयामत के दिन इस किरदार के लोग खड़े होंगे
हसन बसरी जोर से आवाज दी, राबिया। अम्मा राबिया पर्दे में थी। कहा, हसन तू तो मेरा दुश्मन निकला, तुझे पता है जब मैं उससे मुलाकात करती हूँ तो दरमियान में कोई ना कोई खलल पैदा करता है, क्या है तुझे? कहा, राबिया कसम उठा के बता, तेरा रब तेरे से मुलाकात में है? कहाँ? हाँ। बातें हो रही हैं? कहाँ? हाँ। का जवाब मिल रहा है? कहाँ? का बस पूछ के बता दे, तौबा कैसे कबूल करता है? हसन तेरी किताबें क्या कहती हैं? कहा, हमारी छोड़, अपनी बता। कहा, तू बता तो सही, किस कयास अराई से तू बात कर रहा? कहा, मेरी तो किताबों ने कहा है जो बंदा रो के दिखाए माफ़ी मिल जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाए माफ़ी मिल जाएगी, सच्चे दिल से तौबा करे माफ़ी मिल जाएगी। कहने लगी, ठहर पूछ के बताती हूँ। फिर बुक्कल चेहरे पर ली कपड़ा लिया, फिर राबिया के मुंह से अल्लाह अल्लाह निकला। कहा, वाह हसन, तूने तो बंदों को अल्लाह से बड़ा दूर कर दिया। जिसके पास आंखें नहीं होंगी तो वो रोके कैसे दिखाएगा? जिसके जिस्म पे बाल ही नहीं होंगे उसके रोंगटे कैसे खड़े होंगे? तूने अंदर चाटी मार के देखा है? सच्ची तौबा की है झूठी? हसन बसरी की चीख निकली। कहा, राबिया साड़ियाँ छड़, ओदियाँ दस। वो क्या कहता है? कहा, जाओ मेरे बंदों से जाके कह दो, सच्चे दिल से जब मेरा बंदा कहता है अल्लाह माफ़ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, होंठ बाद में जुड़ते हैं, गुनाह सारे पहले माफ़ करवा देगा। इतना प्यार करने वाला रब उससे दूर? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कभी वो तुम्हें वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, बंदे मैं तेरी कदर करता तो मेरी नहीं करता। मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तो मेरा जितने मेरी शान है तुझे मेरा ख्याल ही कोई नहीं। कुरान पढ़े होते तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कोई बात हमें समझ आती, लेकिन बदनसीब के भी बदनसीब निकले। वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को अपने घर आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। खुदा की कसम, चलो शाम को घर आए, हमने तो 70 साल में भी पलटने का फैसला ही किया। अभी भी गुनाहों पर जोरी, अभी भी गुनाहों पर जोरी। दाढ़ी मूंढने वाला तौबा नहीं कर रहा, गाली देने वाला तौबा नहीं कर रहा, बेहयाई करने वाला तौबा नहीं कर रहा, झूठ बोलने वाला तौबा नहीं कर रहा। कारोबारी लोग हो, जाते जाते क्या पता बात मेरे पास अमानत है। क्योंकि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 11 हिजरी को जब खुतबा इरशाद फरमाया और अपनी उम्मत को सलाम दिया, जब सूरह नसर की आयतें आई, आप खैमे मुबारक में थे, सन 11 हिजरी में 11वीं का दिन था, आप बाहर निकले, हज का महीना था, आप खैमे से बाहर आए और आपने सूरह नसर पढ़ के सुनाई, जिसमें इशारा ये मिला दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम फैल गया, जाने का वक़्त आया। शानों वाला सिद्दीक कोने में बैठ के रो रहा था, सिद्दीक तुझे क्या हुआ? कि इस आयत के अंदर पता बता दिया गया कि हुजूर का दुनिया से रुखसत होने का वक़्त आ गया। उसको फरमाया था मेरी उम्मत को मेरा सलाम कह देना, हमारे करतूत और उनका सलाम देखो, फरमाया मेरी उम्मतियों को मेरा सलाम कहना, और जो बात तुम्हें यहाँ अमानत दे रहा हूँ कि मेरी उम्मत तक पहुँचा देना, उनको कहना आगे तक पहुँचा देना। मेरे नबी के आखिरी अल्फाज ये थे, अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम। और लोगों होंठ जुड़ रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, दिल की तार अल्लाह अकबर, रूह और दिल का सिस्टम रुकने वाला है, लेकिन आखिरी वक्त में जुबान चल रही। वो लोगों न अल्लाह का हक छोड़ना, न अल्लाह के बंदों का, नमाज को कायम रखना और लोगों के साथ बेहतर सलूक करना, मतहतों के साथ अच्छा सलूक करना। मुआज़, मैं तुझे दीन का खुलासा ना बताऊं क्या? जुबान मुबारक बाहर निकाली, कुफ्फा हाज़ा, इसे ताला लगा के रखियो, ऐसा बोल ना बोलियो कि किसी का दिल टूट जाए। हज़रत मुआज़ को मदीने की गलियों में सहाबा ने देखा, फिर वो मुआज़ था जो एक एक महीना लोगों से बात नहीं करता था, कहीं जुबान से किसी का दिल न टूट जाए। आज नमाजों के खिलाफ तो बहुत ऊंचे, लेकिन जुबान से ऐसा जुमला निकलता है, एक होता है मजाक, एक होता है मजाक। अल्लाह के नबी मजाक उसको कहते हैं जिसमें किसी की दिल शिकनी हो, और मजाक दिलजोई को कहते हैं। हम मजाक करते हैं, अगले को बड़े मजमे वजीर किया था, मैं मजाक ही किया। हुजूर ने कभी नहीं किया और करने को पसंद नहीं फरमाया। हुजूर मजाक फरमाते थे, पर हंसना हंसाना वो भी एतदाल के अंदर हुआ करता था। आज जो हमारी गाड़ी गुजरी मोहल्ला में, कहते कहते जाऊंगा, शायद अल्लाह करे बात पूरी हो जावे। किसने इंटे फेंक रखी, किसने रेता फेंक रखा, किसने थल्ला ऊंचा कर रखा, कहते चाचा कहते प्यो दी है मेरी, ये करके देख ले, ला के देख। नबी ने नमाज रोजा हज ज़कात तरीके बतलाए, आमदो रफ्त का भी हुजूर ने बतलाया कि मुसलमानों के मोहल्ले की गलियों की आमदो रफ्त की जगह कितनी होनी चाहिए। एक ऊंट इधर से आवे, एक ऊंट इधर से आवे,
दोनों ऊंट बगैर दोनों की खाल लगे ऊंट गुजर जाएं, कम से कम आमद रफ्त का इतना रास्ता होना चाहिए मेरा। दरवाजे की कुंडी बजी, कौन? का उमर। दरवाजा किसका? नबी के सौरे का, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का, उम्मत के मामू का दरवाजा ठक। खैर हो उमर। अबू सुफियान तुझे नहीं पता नबी की तालीम में इतना बड़ा गली का थल्ला जायज नहीं है। मैंने तेरे थल्ले की, नबी का सोरा का, मैंने तेरे थल्ले की पैमाइश की, 4 उंगल बड़ा है, यहां खड़ा हूं, जब तक तुझे तोड़ेगा नहीं मोहम्मद का उमर यहां से नहीं जाएगा, वरना तू जहमत मत कर, ये फौड़ा छेड़ी मुझे दे, मैं तोड़ूंगा। अल्लाह का नबी मेरी जिंदगी के अंदर नबी के लाए हुई तालीमात में तरमीम हो जाए, उमर मर तो सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। या बेटियों का खा के टकार नहीं मारी, या बहनों का खा के टकार नहीं मारी। और जिम्मेदारों जाओ, बाद में सोना तुम्हें अल्लाह का वास्ता। बच्चों को उठाओ, कोई पता नहीं दूसरा सांस मिले ना मिले। मेरे बच्चों, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, 1.5 किल्ला बाप की जदाद में से आया है। तुम 7 बच्चे, 8वीं तुम्हारी माँ है। किसी मौली साहब से, आबी साहब से, राजा साहब से शरीयत के मुताबिक तकसीम करवा देना जो हिस्सा है। मैं अपनी कब्र पर तुम्हारे कफन का बोझ भी लेके जाना नहीं चाहता। जिसके पीछे तुम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, हम जिनके पीछे हम लोगों की माँ बहन पता नहीं क्या क्या कर रखी है, मर के देखो, अभी नहीं पता लगेगा। चल चोरी, चल चोरी, तेरे नाल ते मर के देखो, 15 घंटे गुजर जाएंगे मरे हुए, 500 बंदों में से एक भी कफन देने के लिए तैयार नहीं होगा। सगे बच्चों की तरह मुंह करेंगे, पुत्रा कफन दा की करना है, तुसी वड्डे हो, चाचे को पूछ लो, मामे को पूछ लो, ये रो रो के तुम्हें कफन देंगे। जो बंदा रो रो के तुम्हें कफन की 3 चादरें दे, तो कब्र के किनारे खड़े होके तुम्हारे लिए अल्लाह को रो के दिखाएगा। ख्याल करो खुदा के वास्ते। क्या हमारे अंदर, माजरत के साथ वक़्त मौजा, क्या हमारे अंदर ऐसा कोई है कि मुझे उम्मीद है मैं अपने बच्चे के कंधे पे जाऊंगा, अल्लाह को मैं अपने बच्चे के कंधे पर, अल्लाह मुझे देखेगा, अल्लाह को मेरे पे तरस आएगा। हमें तो अपने बच्चों का ये नहीं पता इन्हें पाकी के फराइज आते कि नहीं आते। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, काश मुझे आप पहले वक्त देते, क्योंकि आप आराम वाले लोग नहीं, काम वाले लोग हो। हम तो बेराम में से बेतरतीबे लोग हैं। सुबह उठेंगे, फिर कहीं दुकान खोल के बैठ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की हबीब की बातें बताएंगे। आप मुकद्दर वाले लोग हो, इज़्ज़त वाले लोग हो। लेकिन मौलाना साहब, मैं शिकायत नहीं कर रहा, जलसे का टाइम ज़रा कम कर। इनको अपने भागने की दौड़ रही, मुझे सुनाने, मेरा काम यही है। काश आप मुझे 9, साढ़े 9, मेरा तो अल्लाह का शुक्र मिजाज ही 2-2.5 घंटे बयान का होता है। आधे घंटे में तो अपना पेट जैसा वजूद है, ना रूह भरती है ना पेट भरता है। खुदा के मुझे जब बुलाओ तो मगरिब के बाद बुलाओ कि मौली साहब आप मगरिब से शुरू 10 बजे तक, मैं इंशाल्लाह आपको अपने पास बैठने की ज़हमत नहीं दूंगा, इंशाल्लाह ताला 15 मिनट लेट करूंगा। अब देखेंगे 1 बज रहा है, मेरी भी फजर की नमाज का खदशा है, हम आपका भी खदशा है। भाई अल्लाह ना करे, मैंने सन 2000 में हज़रत मौलाना शफीक रहमान साहब दरख्वास्त की, नव्वर अल्लाह मरकदू का बैग उठाया, ये जुतियाँ घिसानी पड़ती हैं। मौलाना शफीक रहमान दरख्वास्त की को सुबह सिंध का मैंने दौरा करवाया, हदीस मुझे ज़ुबानी पढ़ाते थे, कुछ याद भी थी। और हर जगह जब थकते मैं रात को पैरों पे जैतून का तेल लगाता, मुझे कहता फकीरा खुदा हयाती देवे, जहां जलसा हो वहां जाके कह देना मदरसे वालों अपने मदरसे पर रहम करो, जलसा जल्दी खत्म किया करो। अगर जलसे में आने वाले एक शख्स की भी फजर की नमाज कज़ा हो गई, पूरे साल भर मदरसे पे नहूसत पड़ती रहेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, बरकत अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए। अल्लाह इस सूरत सीरत के प्रोग्रामों को तदेर सजाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आखिरी बात, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था हैं जिसने 99 कत्ल किए थे, और फिर 100वां भी इस इरादे से कर दिया कि तेरी बख्शिश कोई नहीं होनी। फिर किसी के कहने पे उम्मीद से चला कि चल कदम रख तेरी बख्शिश हो जाएगी। रस्ते में मौत ने आन लिया, जन्नत और जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते आ गए। अब फैसला क्या हुआ, जिधर रास्ता कम है उधर ले जाओ, अगर गुनाह की तरफ से कम है तो तुम ले जाओ, नेकी की तरफ कम है तो तुम ले जाओ। अल्लाह ने उस बनी इसराइल के शख्स की तौबा की तलब पर कामयाबी नेकी वाले रास्ते को समेट दिया। वो बनी इसराइल के शख्स पर, उस कौम के शख्स पर
اگر اللہ کو توبہ پر پیار آ سکتا ہے تو تو میں تو حضرت محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. بس ایک قدم بیٹھے بیٹھے ایک قدم تھوڑا سا آگے سے رکھ لو تاکہ توبہ کر لیں. ایک قدم بس ہو گئی توبہ. یقین کرو بس تمہارا یہ ہلنا اللہ کی قسم توبہ ہو گئی. یقین کرو ہلنا توبہ ہو گئی. میں حضرت خاکوانی صاحب کے درس میں بیٹھا تھا مولانا ایک جگہ, تو مولانا نے فرمایا آگے آ گیا پیر صاحب نے, تو میں نے لڑکے کا سہارا دیا, میں نے کرسی آگے کی. مولانا نے مجھے کہا کہنے لگا عبدالحنان جتنا آج میرا تیرے سے دل خوش ہوا کبھی نہیں ہوا. قدم اٹھ گیا اللہ کی طرف. یقین کریں اب آپ اللہ کی طرف آ گئے, سمجھو توبہ قبول ہو گئی. توبہ کے کلمات پڑھ لیے. دیکھو بھائی ہم پیر نہیں ہیں لیکن پیروں کی پہچان کروانے والے ہیں. پیر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر خدا کی رحمت کی جھلک ہو, جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے, اور جس کی صورت سیرت میں اتباع سنت کی جھلک ہو, جس کے کردار کو دیکھو آمنہ کلال مصطفیٰ یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اسی سلسلے سے کوئی بیعت نہیں ہے, فقیر پر اعتبار کیجئے. میں آپ کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. حضرت مفتی حسن صاحب کی طرف سے, حضرت پیر محمد شاہ صاحب کی طرف سے, حضرت خاکوانی صاحب کی طرف سے, میاں محمد اجمل قادری صاحب کی طرف سے, اور خواجہ عبد المالک قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, چکوال والوں کی طرف میں کس کس کے گناؤں, اور صوفی سرور صاحب کی طرف سے, ان حضرات کی طرف سے فقیر کو الحمدللہ اجازت ہے خانقاہ عالیہ, نقشبندیہ, قادریہ, چشتیہ, سروردیہ, صابریہ, شاذلیہ, کلندریہ کے اندر ان نسبتوں کا نور اللہ ہمیں نصیب فرماوے. جو توبہ کی نیت سے کلمات پڑھے توبہ کی نیت سے پڑھ لیں, جو بیعت کی نیت سے پڑھے سلسلہ عالیہ, نقشبندیہ, قادریہ, چشتیہ میں بیعت کی نیت سے پڑھ لیں, اور اپنا تعلق کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ جوڑیں جو آپ کے علاقے میں ہو. یہ نہ ہو کہ پیر کراچی میں اور مرید یہاں بیٹھا ہو, رابطہ نہ ہو. اس پیر سے رابطہ جوڑو جس سے 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ ملاقات ہو جائے, تاکہ نسبتوں کا اللہ نور نصیب فرمائے. جو توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہے توبہ کی نیت سے, جو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہے بیعت کی نیت سے پڑھ لے. مائیں بہنیں اس انداز میں پڑھیں کہ ان کے کانوں تک آواز آئے, مرد حضرات اس انداز میں پڑھیں کہ میرے کانوں تک ان کی آواز آئے. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. پڑھیے لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بھائی الا اللہ 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 الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نقش بندی سلسلے میں مراقبہ، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. زبان خاموش، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لو اور دل کی دھڑکن کے ساتھ کو اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.